نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ یہ قرآن پاک کی 4 آیات۔ وہ بند کر گئی ہے نماز پڑھ رہے اپنی اونٹ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ اونٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم نے کیسے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کتنا تابعدار ہے وہ، ہر حکم بجا لاتا ہے اور کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی بولتا نہیں ہے، کبھی بھاگتا نہیں ہے، کبھی لیٹتا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں، کبھی بیمار ہو جائے تو پھر بھی وہ نہیں لیٹتا۔ چلو سوچا، یہ اس کی ایک خصوصیت ہے اونٹ کی، آپ دیکھ لیں۔ تو عرب کے اندر ایک اونٹ ہی جانور ایسا تھا جو طاقتور تھا، اور جانور اتنے نہیں تھے، ہاتھی تو وہاں پہ ہوتے ہی نہیں۔ تو اونٹ جو نا امیر کے پاس بھی تھا، غریب کے پاس بھی تھا، ہر ایک کے پاس تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی کہ کیا آپ نے اونٹوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے بنائی گئی، کیا چیز ہے وہ؟ 8 دن کا 10 دن کا پانی اپنی پیٹ کی جو ٹینکی ہے اس کے اوپر جمع کر لیتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ سماج جتنا اس کے اوپر لاد دیا جائے وہ بھی کم ہے۔ کبھی وہ نہیں گھبرایا کہ میرے اوپر سامان بہت زیادہ لد گیا ہے، میں چل نہیں سکتا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے اونٹ کو؟ ابھی بھی اس زمانے میں بھی اونٹ کی طرف آپ نگاہ دوڑا لیں، ابھی تو اونٹ کی جگہ پر گاڑی آ گئی ہیں، موٹریں آ گئی ہیں، انجن آ گئے ہیں۔ ابھی تو چھٹی ہو گئی ہے اونٹوں کی۔ پہلے زمانے میں اونٹوں سے ہی کام لیا جاتا تھا، سفر کا بھی اور مال برداری کا بھی اونٹوں سے کام لیا جاتا تھا۔ تو جو شیخ ہو، جو رہنما ہو، اونٹ کی طرح ہونا چاہیے، وہ سخت جان۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ نے دیکھا ہے ابھی موجودہ شیخ مکرم حضرت محمد احسن بیگ دامت و برکاتہ کتنے بیمار ہیں۔ شیخ مکرم رحمۃ اللہ کتنے بیمار تھے، رہتے تھے، لیکن کہاں آپ گئے؟ ہر جگہ پہنچے، کبھی تھکاوٹ نہیں آئی، کبھی بھوک نہیں، کبھی پیاس نہیں۔
کبھی کوئی اپنا ذاتی کام آڑے نہیں آیا اونٹ کی طرح. تو نعوذ باللہ اونٹ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ شیخ کو اونٹ جیسا قرار دے دیا، نہیں، یہ مثال دی ہے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو کامل ہو، کامل اس کے اندر یہ 4 صفات ہونی چاہیے. پہلی صفت ہے اونٹ جیسی، بھوکا پیاسا ریگستان میں ہر جگہ چلتا ہے. اور پھر اونٹ کتنا اونچا ہے، اس کے اوپر چڑھنے کے لیے ہمیں سیڑھی لگانی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ بنا دی ہے، کیا 2 گھٹنے بنا دیے ہیں جس سے وہ بیٹھ جاتا ہے. اس طریقے سے بیٹھتا ہے کہ آسانی سے عورت بھی اور مرد بھی، بچے بھی اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے بنایا ہمارے لیے، اور سامان لاد کے اور اٹھ کے چلے، اور انسان ہے اس کے اوپر بیٹھ کے سواری بھی کرتے ہیں، جتنی مرضی سفر کرتے رہیں، 8 دن سفر کرتے رہیں، کبھی وہ آپ سے چارہ نہیں مانگے گا، کبھی وہ آپ سے پانی نہیں مانگے گا، کبھی وہ یہ نہیں کہے گا میں تھک گیا ہوں. تو شیخ کامل کی بھی پہچان یہی ہے کہ وہ کبھی نہیں تھکتا، چلتا رہتا ہے. یہ ٹاپک میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ ہمارے موجودہ شیخ مکرم آپ دیکھیں کتنے بیمار ہیں، اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے، کروٹ نہیں لے سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کروٹ نہیں لی جاتی. کتنے بیمار ہیں، جو ساتھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں. اس کے باوجود اجتماع پہنچ جاتے ہیں، کہیں میر پور کشمیر میں جا رہی ہیں، تو کہیں سیالکوٹ میں ہے، تو کہیں لاہور میں ہے، اور پھر عمرے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں. یہ خصوصیت ہے، اسی لیے کامل ہے. اسی لیے اگر ناقص ہوتا ہے تو چرپائی پہ میری طرح کہہ دیتا مجھے تو بخار ہو گیا ہے، مجھے کھانسی ہو گئی ہے، نزلہ ہو گیا، میں آج جمعرات کو نہیں آ سکتا. ایسے ہی ہے. لیکن کبھی دیکھا آپ نے حکیم العبید صاحب دامت برکاتہ ہر وقت تیار، ہر وقت تیار. ساتھی منع کرتے ہیں، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، گھر والے روکتے ہیں آپ بیمار ہو جائیں گے، فرمایا نہیں، ساتھیوں میں جانا ہے. عمرے پہ گئے ہیں، مکہ المکرمہ پہ گئے ہیں، عمرہ ادا کیا ہے، کھا نہیں سکتے، پرہیز کھاتے ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں. ہمارا تو وہ جتنا کھاتے ہیں نا آج کل ایک نمالہ بنتا ہے. تو اونٹ آپ سے مانگتا نہیں ہے کھانا، خود ہی جب فارغ ہوتا ہے تو دستوں کے اوپر جا کے پتے خود کھا لیتا ہے. دیکھا کسی کو اونٹ کو ڈالتے ہوئے کوئی چارہ وغیرہ؟ درختوں سے پیٹ بھر لیتا ہے، جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے، کبھی نہیں تھکتا، کبھی نہیں مانگتا. تو یہ خصوصیت الحمدللہ جیسے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ میں بھی تھی. ہم نے دیکھا ہے 11 سال تو میں نے بھی گزارے ہیں، اور ساتھیوں نے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ گزارے ہوں. کتنے بیمار تھے، بالکل نہیں تھکتے. جب زیادہ بیمار ہوتے مجھے کہتے صداقت علی جتنا مجاہدہ کرنا چاہیے تھا اتنا مجاہدہ میں نہیں کر سکتے. کون اصلی کہہ رہی ہے؟ جو ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت شریعت کا خیال رکھتے ہیں، ہر وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ منازل سلوک طے کرانا چاہتا ہے تو بیماری بھیج دیتا ہے، مخالفت ہو جاتی ہے، لوگ بڑھتا ہے کہ تانے دیتے ہیں، باتیں بناتے ہیں. تو کبھی پیچھے تو یہ بیماری بھیج کے، یہ مخالفت بھیج کے، یہ تنگ دستی بھیج کے، یہ حالات خراب کر کے، یہ لوگوں کے تانے سن کے منازل سلوک طے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے. آج ہمیں تھوڑا سا کوئی کچھ ہو جائے، آئی مر گئے، فوراً ٹیلی فون کر گزرتے، نہیں دیکھتے ٹائم کیا ہے. قبلہ بیگ صاحب دامت برکاتہ ان کو بھی ٹیلی فون کرتے ہیں، ساتھی ابھی بھی کرتے ہیں. کبھی رات کو 1:30 بجے کر دیا، کبھی 12 بجے کر دیا، کبھی صبح کر دیا. حضرت مجھے یہ پرابلم ہو گیا، حضرت میں بیمار ہو گیا، حضرت کھانسی نہیں جا رہی ہے، حضرت بخار نہیں اتر رہا ہے، حضرت فلاں جگہ مقدمہ چل رہا ہے، وہ مقدمہ ختم میرے حق میں نہیں ہو رہا ہے،
حد اولاد جو ہے نا میری نافرمان ہو گئی ہے، حد مالی تنگ دستی ہو گئی ہے. ہوتی ہے نا پرابلم، ہر قسم کے پرابلم کہاں جاتے ہیں؟ کامل کے پاس جو ہمارے رہنما ہے. کبھی آپ نے برا نہیں بنایا، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، نہیں. ساتھیوں کو سن کے ساتھیوں کے لیے دعا بھی فرماتے رہتے ہیں، ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں ساتھیوں کے لیے، بغیر کہے ساتھیوں کے لیے دعا بھی فرماتے رہتے ہیں. اتنی سخت جان اونٹ میں جو ہوتی ہے وہ جانور میں تو نہیں ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اونٹ کی. تو دوسری مثال دی آسمان. جیسے آسمان اوپر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ایسے ہی آسمان جیسی خصوصیات ان کے اندر بھی ہے. لوگ تانا دیتے ہیں، گالیاں بکتی ہے، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس کو کوئی آنچ نہیں پہنچتی، وہاں تک جاتی ہی نہیں ہے، نیچے ہی رہ جاتی ہیں. گرد و باد اڑتا ہے، بادل اڑتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آسمان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے، ٹکا ہوا. اس کا جو کام ہے صاحبہ بنا ہوا ہے، وہ چھت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ گھر کے اندر ہمارے والد صاحب ہیں، دادا جان ہے جو گھر کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو وہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں، ہمارے لیے صاحبان ہیں. کبھی دیکھا آپ نے جھکا ہوا اپنی جگہ قائم ہے. تو تیسری مثال پہاڑ کی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ ہم نے پہاڑ کس طریقے سے بنائے، کیسے گاڑے زمین کے اندر، کس طریقے سے ہم نے، یہ اللہ نے بنائے نا، بندوں نے نہیں بنائے، زمین میں کیسے گاڑے ہوئے. تو جیسے زمین میں وہ گڑ گئے اور وہ ہلتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے مصائب آنے سے، بیماری آنے سے، تنگ دستی آنے سے، مخالفت آنے سے، لوگوں کے تانے سننے سے، تو وہ کامل رہنما بھی نہیں اپنی جگہ سے ہٹتا، وہ بھی نہیں لڑکتا، وہ بھی نہیں ہلتا جیسے پہاڑ نہیں ہلتے ہیں. تو یہ نشانی ہے شیخ کامل کی. مختصر عرض کر رہا ہوں، میں تو بڑی لمبی بات. تو یہی چیز حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ میں پائی جاتی تھی، اور یہی حضرت شیخ مکرم حضرت قبلہ بیگ صاحب دعوت برکاتہ میں پائی جاتی. نہیں ہلتے اپنی جگہ سے، پہاڑ کی طرح جم گئے، ہلا کے دکھائے. بیماری نہیں ہلا سکتی آپ کو، باقی تو کیا ہلائے گی. بڑی بڑی مخالفتیں ہیں، بڑی بڑی آوازیں کسی جاتی ہیں، بڑے بڑے پتہ نہیں کتنے الزامات لگائے جاتے ہیں غلط قسم کے، لیکن اپنی جگہ قائم اور دائم ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، شروع سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ ہم ظاہر کے مقلد ہیں، باطن کے نہیں. یہ ہستیاں ظاہر میں بھی ہیں اور باطن میں بھی ہے. ظاہر میں بھی قائم اور دائم میں اپنا کام کر رہے ہیں، باطن میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں. پیچھے نہیں ہٹتے اس چیز، ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہر وقت ہر سوچ میں، ساتھیوں کی سوچ، اپنے شاگردوں کی سوچ، اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں، اپنے شاگردوں کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں شاگردوں کے لیے کرتے ہیں. کسی کو نہیں دیکھتے کہ کوئی پریشان ہو، ساتھی فوراً اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہاڑ ہے نہیں ہے، جمی ہوئی نہیں ہے. کیا مثال دی اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور چوتھی مثال زمین کی دی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے زمین کیسے بچھا دی، کیسے آپ کا بچھونا بچھایا، کیسے آپ کا بستر کر دیا. اس کے اوپر کتنے لوگ رہتے ہیں، ساری مخلوق چلتی ہے، ساری مخلوق، جانور ہے، چرند پرند ہے، انسان ہیں، جنات ہیں. کبھی دیکھا زمین کو کہ تھک گئی ہو؟ نہیں، اپنی جگہ قائم ہے. کتنی کتنی مصائب ہیں. لوگ کتنی غلط کام کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکہ بھی مارتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں، زمین کو کھودتے بھی ہیں. اتنی نرم بنا دی کہ کھودنے سے بھی وہ ناراض نہیں ہوتی ہے. زمین بنائی ہمارے لیے تھی نا،
اگر زمین کی جگہ پوری مطلب ہے کہ یہ زمین کی جگہ سونا ہو جاتا ہے یا زمین کی جگہ تانبا بن جاتا ہے یا زمین کی جگہ پہ لوہا ہو جاتا تو ہمارا یہاں رہنا مشکل تھا. نہ ہم کھیتی باڑی کر سکتے تھے، نہ ہم کنواں کھود سکتے تھے، نہ ہم نالا بنا سکتے تھے، نہ ہم گھر بنا سکتے تھے. کیسے بناتے؟ سونے سے، تانبے سے، لوہے سے. تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے، آسمان والد کا کام کرتا ہے، زمین والدہ کا کام کرتی ہے. وہ نر ہے، یہ مادہ ہے. جب تک بارش نہ ہو اس وقت تک پیداوار نہیں ہوتی ہے. اوپر سے بارش ہوگی، زمین اس کو ایکسپٹ کرے گی، زمین کیا کرے گی؟ پیداوار دے گی آپ کو، ہریالی آ جائے گی، سب سبز ہو جائے گا، آپ کے لیے رزق کی کشادگی ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی. یہی کام ہوتے ہیں کامل رہنما کے، کامل شیخ کی. یہ چار نشانی حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے. اب یہ اچانک ہی وہی اچانک مکہ المکرمہ بھی اچانک اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی یہ چیز. کام میں بھی یہ مطلب آیت یاد آ گئی. مجھے تو آیت بھی پہلے نہیں یاد تھی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اٹھایا قرآن شریف دیکھا تو یہ تو وہی چیزیں ہیں چاری جو حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کامل کے اندر، رہبر کے اندر، لیڈر کے اندر کامل ہو وہ، اس کے اندر چار نشانیاں ہونی ضروری ہے تب وہ کامیاب ہوتا ہے، ورنہ ایک نشانی بھی نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتا. تیر زمین عاجزی ہے اس کے اندر، کبھی تکبر نہیں، اس میں بچھی ہوئی ہے آپ کے پاؤں کے نیچے. کبھی نہیں کہا میں آپ کے سر کے اوپر بیٹھوں. آپ کے لیے ہر وقت تیار ہے. بستر بچھایا ہوا ہے، بچھونا بچھایا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. اور اسی طریقے شہد بھی ہمارے لیے بچھونا بن جاتا ہے، زمین بن جاتا ہے. بہترین قسم کی جو رضائی ہوتی جن میں آج کل کیا ڈالتے، پہلے تو روئی ڈالتے تھے، کتنی نرم ہوتی ہے. تو ایسے ہمارے لیے نرم ہے، شہد بھی نرم ہے. جو ڈیمانڈ کریں اسی وقت فوراً، جو مسائل دیں اسی وقت ہاتھ اٹھائیں اور وہ دور ہو جاتی مسائل. یہاں پہ پچھلے سال ہی آپ دیکھ لیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. گیس اب سالن بھی پکنا تھا، روٹی بھی بننی تھی، تندور بھی تھا، نذیر صاحب بھی پریشان تھے. اور مزید یہ کہ بارش شروع ہو گئی. بارش ہوئی تو بجلی بھی چلی گئی. بجلی چلی گئی تو پانی کا بھی پرابلم آ گیا. پہلے تو گیس ہی نہیں تھی، اب بجلی بھی نہیں. اب کیا کریں، کدھر جائیں؟ ساتھی آئے ہوئے ہیں، مہمان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہر چیز تیار کرنی ہے. ہم نے، ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے کراچی والوں کی ماشاءاللہ. میں نے کیا کیا، پہلے تو خود دعا کی، نہیں کام بنا. سائڈ پہ ہو گئے، حضرت قبلہ بیگ صاحب دامت برکاتہ کو ٹیلی فون کیا فون، حضرت یہ پرابلم ہو گیا. پہلے تو گیس کی روٹی کی ہنڈی رک گئی ہے، روٹی پکنی رک گئی ہے، ابھی بارش ہوگی، ابھی پانی بھی نہیں ہے. کیسے اوپر چڑھائی؟ وضو کے لیے پرابلم ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں. حضرت نے دعا کی، 5 منٹ میں دوبارہ مطلب ہے کہ بجلی بھی آ گئی اور گیس بھی آ گئی. یہ موجودہ ابھی یا بھی گزرا ہے، ہمارا سال بھی نہیں، سال ہوا ہے تو ہے نہیں ہمارے لیے. یہ والدہ کا کام دیتی ہی نہیں دیتی، زمین کی طرح مطلب ہے نہیں. شیخ رب سے کانٹیکٹ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے اور فوراً کر گزرتا ہے. کتنی کرامات آپ کو مطلب ساتھی سناتے رہتے ہیں، خاص کر اپنے ظہیر صاحب سناتے ہیں. کتنی کراماتیں ہیں حضرت قبلہ بیگ صاحب دامت برکاتہ، کتنی کراماتیں ہیں حضرت شیخ مکرم حضرت مولانا اعلی یافع رحم اللہ کی. اور سب سے بڑی کرامات، سب سے بڑی، یہ تو چھوٹی چھوٹی کراماتیں گنواتے ہیں ہم. دعا قبول ہوگی، یہ مسئلہ ہو گیا، چوروں سے بچ گئے، ڈاکوؤں سے بچ گئے، موت سے بچ گئے، دشمنوں سے بچاؤ ہو گیا. سب سے بڑی کرامات ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل درآمد. میں نے وہ شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اپنا ٹائم گزارا ہے، حضرت قبلہ بیگ صاحب دامت برکاتہ کے ساتھ. میں نے نہیں دیکھا کبھی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی.
اتنے بیمار ہیں، ابھی کس حالت میں ہیں، اپنا چہرہ ٹرن نہیں کر سکتے، پھر بھی تھوکتے وقت خیال یہی ہے تاکہ قبلے کی رخ نہ ہو میرا چہرہ. اتنی شریعت کی پابندی، اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل درآمد. یہ ہے کرامات دونوں ہستیوں میں، تینوں ہستیوں میں. حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بیگ صاحب دامت برکاتہ، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہی چاروں چیزیں تھی، اور یہی چیز تھی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا ان ہستیوں نے. ورنہ آپ تو پھر بھی مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے. میں تو اتنا مطلب ہے کہ وہ ہوں کہ آپ میرے حالات دیکھیں تو آپ تھوکنا بھی پسند نہ کریں، اتنے حالات. لیکن ان ہستیوں کے ساتھ جڑ کے، ان ہستیوں کے ساتھ رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ایپ چھپائی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آخر تک ساتھیوں کے پاؤں میں جو جوتی ہے، ان کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے، یا اللہ تو مجھے اس مٹی میں ہمیشہ رکھنا. مجھے صرف ساتھیوں کی جوتیوں کے نیچے جو پاؤں کے نیچے مٹی ہے وہ جگہ چاہیے، باقی اور کوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم اور دائم رکھے. یہ کامل شہد کی نشانی تھی جو میں نے عرض کر دی ہے. تو مفتی صاحب آج میرے خیال میں تشریف نہیں لائے، غالباً کوئی کام پڑ گیا ہوگا. جی طارق صاحب آئیے. تو ان ہستیوں نے ہمیں بتایا ہے، ان ہستیوں نے نہیں، اس سے پہلے جو ہستی گزری ہے، بڑی ہستی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں مطلب فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. کہتے ہیں کسی کو میرے لیے پانی لا دے، میرے لیے مطلب ایک لوٹے میں پانی لے آؤ، یا روٹی لا کے رکھ دو، یا فلاں چیز مجھے دے دو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں حکم ہے ہمارے لیے، فاذکرونی، بس تم میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، میرا نام لو. کیا ملے گا؟ تم بڑے آدمی بن جاؤ گے، امیر ترین بن جاؤ گے، یا خوبصورت عورت مل جائے گی؟ نہیں، کچھ نہیں ملے گا. رب فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اتنے گنہگار، کیا کتنی ہم غلط حرکتیں کرتے ہیں، کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لیتے ہیں اس زمین میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو یہ ہمیں سکھلایا گیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکرونی ولا تکفرون، اور جب ذکر کرنے شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ذکر کی توفیق دی ہے. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، دوسرے کو اپنے سے نیچا نہ سمجھو، پوری کائنات کو اپنے سے اونچا سمجھو. جو گنہگار ہے، جو زانی ہے، آپ اس کو برا سمجھیں نہیں. ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں مطلب ہے کہ اللہ سے توبہ مانگے گا اور دوسری توبہ قبول ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کر کے اس کو کتب کے اور روح کے عہدے پہ نافذ فائز فرما دے گا. اور ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ذکر کی توفیق دی، اس کو برا سمجھتے ہیں نہیں. کسی بھی انسان کو، رب کی مخلوق کو برا نہیں کہنا ہے، اس کی مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی ہے. صرف برا کہنا تو اپنے گندے اعمال کو برا کہنا ہے، جس سے رب نے منع کیا ہے، روکا ہے، یہ کام نہیں کرنا. آنکھوں سے زنا نہیں کرنا، زبان سے غیبت نہیں کرنا، کسی کی چگلی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. حرام کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، ہر حالت میں مر جائیں گے، جان چلی جائے گی، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے. عبادت کرنی ہے، نمازیں ہمارے پر فرض ہے، نماز پڑھنی. ذکر بھی رب کا حکم ہو گیا، ہمارے اوپر فرض ہوگی. جو حکم ہوتا ہے وہ مطلب فرض و واجب کے برابر ہو جاتا ہے. رب کا حکم ہے فاذکرونی، وہ بھی قرآن بھرا ہوا ذکر کے متعلق.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو ہم تو پیدا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اور ہم اپنی عبادت کو چھوڑ کر اپنی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، دکانوں میں لگے ہوئے ہیں، ہاں وہ کپڑے کی ہے یا کسی بھی چیز کی ہے۔ ہم صنعت و حرفت میں لگے ہوئے ہیں، ہم زراعت کے محکمے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کسی کی ملازمت کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز کا خیال ہی نہیں۔ اس سے ڈر ہے، اللہ سے ڈر نہیں۔ اس کا حکم مانتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، انسان سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، عبادت نہیں کرتے۔ اور عبادت یہ بتا دوں کہ عبادت کا صرف یہی نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور زیادہ توفیق ہوئی تو مزید اور تھوڑے سے آگے چلے گئے، اس کا نام عبادت نہیں۔ حضرت قبلہ بیگ صاحب دامت و برکاتہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کا آنا اور بیٹھنا کس مقصد کے لیے ہے؟ پوچھتے ہیں ساتھیوں سے، ساتھی فرماتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس خوش ہو، ہم سے ناراض نہ ہو، تو جس سے اللہ کی تعالیٰ کی ذات اقدس خوش ہوگی وہ کام کرنے سے ہمیں جنت میں مل جائے گی۔ وہ ہے عبادت۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کام سے رک جانا عبادت ہے۔ خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہی نہیں ہے۔ اسے پوری زندگی آگے پھر گیا پہیا پورا 24 گھنٹہ، صبح اٹھے ہیں، دوسرے دن صبح اٹھنے تک جتنے آپ نے کام کیے ہیں، جتنے آپ کے دماغ کے اندر سوچ آئی ہے، جتنے آپ کے ہاتھوں نے، آنکھوں نے، آپ کے پاؤں نے، آپ کے پورے جسم کے ذرے ذرے حرکت کی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تحت کی ہے، اور اللہ اس سے راضی ہے، تو یہ عبادت الہی ہے۔ اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر وہ عبادت الہی نہیں، اللہ ناراض ہے۔ اللہ ناراض ہے تو پھر اللہ دوزخ میں پھینک دے گا، اللہ تعالیٰ بچائے ہم سے۔ تو ہم یہ ذکر اذکار کس لیے کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ قرآن اور سنت پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، مکمل قرآن کو دیکھیں، پڑھیں، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، کیسے آپ نے زندگی گزاری ہے، کیسے آپ نے پڑھنا سیکھا ہے، کیسے آپ نے لکھنا سیکھا ہے، کس طریقے سے آپ عبادت کرتے تھے، کیسے آپ جہاد کرتے تھے، کس طریقے سے آپ معاشرے کی فکر کرتے تھے اور معاشرے کو بھوکا نہیں سونے دیتے، لڑنے نہیں دیتے تھے، ان کے اندر پیار و محبت ڈال دیا لڑائی ہوئی۔ دیکھیں عرب کے اندر لڑائی جھگڑا دنگا فساد قتل و غارت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور نبوت ملی ہے، آپ نے اپنا کام شروع کر دیا دعوت و تبلیغ کا، اور آخر تک کرتے رہے، اور قرآن نازل ہوا، وہ ہمارے لیے زندگی کا قانون ہے۔ قرآن کو دیکھیں، پرکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں، آیا ہم قرآن کے پورے اتر رہے ہیں یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق ہوگا، تو آپ کے لیے سنت میں چلنا کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ آپ کو عشق ہے، آپ کو محبت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ جو زبان کھولتا فوراً ہم کر گزرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے مشائخ سے محبت ہے، شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، حضرت قبلہ بیگ صاحب دامت برکاتہ سے محبت ہے، تو جو تعلیمات حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تعلیمات یہ ہمیں دیتے آئے ہیں وہ ہم کرتے چلیں، پیچھے نہ ہٹے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں ٹائم پابندی سے ذکر الہی کرنا، ذکر خفی کرنا ہے جن کو 5 الفاظ کہا جاتا ہے، 5 ٹائم نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، حلال نہیں، قرآن پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مکمل عمل پیرا ہوں۔ کیسے ہوں گے؟ اسی لیے یہ ذکر الہی کا طریقہ بتایا گیا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جس کا مفہوم ایسا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا، اگر وہ صحت مند ہے تو پورا جسم صحت مند ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو پورا جسم بیمار ہے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا کون کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ یہ دل ہمارے بھائی پاکستان کے
نیچے 2 انگل، یہاں پہ دل ہے، اس کو ہم نے سنوارنا ہے، اس کو ہم نے صحت مند کرنا ہے۔ صحت مند کرنے کے لیے ذکر الہی کرنا ہے، اللہ کا نام بھی لینا ہے۔ کیوں بتایا ہے اللہ نے، اس کے رسول نے اور اس کے برگزیدہ بندوں نے بتایا ہے کہ ذکر سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضربیں لگانی ہے اس کے اوپر، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو قرآن پہ بھی عمل ہوگا، سنت رسول پہ بھی عمل ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر بڑا مشکل ہے۔ یہ بائیں طرف دل ہے، یہاں پہ مطلب خیال رکھے اللہ اللہ کی جاتی ہے۔ جو ساتھی پرانے ہیں ان کے لیے تو 7 لطائف ہوتے ہیں، 7 جگہ ایسی ہے جہاں پہ اللہ اللہ کرنے سے ہماری اصلاح ہو جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتابوں میں تعریف فرمائی کہ لطیفے سے کیا مراد ہے؟ نشان، یہ نشان ہے 7، اور یہ لطیفے یہ نشان ہے، ان نشانوں پہ آپ اللہ اللہ کریں گے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ آپ کا دل بیمار ہے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ جب دل صحت مند ہو جائے گا تو آپ سے کوئی ایسے اعمال نہیں ہوں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو یا اس کے بندے ناراض ہو۔ تو وہ یہی دل ہے، اور اس دل کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے اللہ اللہ کی۔ یہ دل ہے بائیں طرف، یہاں پہ خیال کرنا ہے نئی ساتھی کی، یہاں پہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، یا اللہ ہے یہاں پہ۔ اور جب سانس لیتے ہیں اللہ چھوڑتے ہوں، سانس لیتے ہیں اللہ چھوڑتے ہوں، اس کو ذکر پاس انفاس کہا گیا ہے۔ تبلیغی نصاب لکھا ہے، حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا دین کا کام کیا، بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو کتاب ہے تبلیغی نصاب، اس کے اندر ذکر کا جو چیپٹر ہے، باب ہے، اس کے اندر باقاعدہ کلیہ لکھا ہوا ہے کہ بعض صوفیہ کرام کی جماعت ایسی ہے جو ذکر پاس انفاس کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں پہلے ہی دکھا دوں، آپ بتا دوں، پاس انفاس طریقے سے ذکر کرتے ہیں صوفیہ کرام کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ پیچھے چلے جائیں، ہر جگہ یہی ہے، پاس انفاس۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں بھی یہی ذکر ہوگا، زبان سے نہیں ہوگا۔ وہاں بھی جب سانس نکلے گا اللہ، سانس کھینچیں گے اللہ چھوڑیں گے، ہوں کھینچیں گے اللہ چھوڑیں گے، اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ جب کہ کیوں نہ ہم اس دنیا کے اندر پریکٹس کر کے پہلے سے اپنے دل کو سنوار لیں، اپنی عادت بنا لیں ذکر الہی کی، کہ ہر وقت ذکر الہی، ہر وقت ذکر الہی، ہر وقت دوسری صورت میں ہوگا جب آپ سانس کو اور دل کی دھڑکن کو اس کے تابع بنا لیں گے۔ سانس بھی 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، دل کی دھڑکن بھی 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو سانس بھی رک جاتا ہے، دل بھی رک جاتا ہے، پھر وہ اللہ اللہ نہیں کر پاتا۔ لیکن زندہ ہے وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، وہاں پہ زبان سے پڑھنا منع ہے، لیکن سانس اور دل کی دھڑکن جاری ہے، وہاں بھی اللہ اللہ ہوتا ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، زبان مشغول ہو گئی ہے نمارے میں، روٹی میں یا چاول میں جو ہم کھاتے ہیں، لیکن سانس اور دل کی دھڑکن ایسی ہے کہ وہاں بھی جاری ہے۔ آپ سو جاتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سانس اور دل کی دھڑکن وہاں بھی جاری ہوتی ہے، وہاں بھی دل سے بھی اور سانس سے بھی اللہ اللہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہ جو اللہ تبارک قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو کثرت سے پھر ذکر ہوتا ہے، 24 گھنٹے بندہ ذکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ 24 گھنٹے وہ ذکر کرنے والا بنے گا تو کیا وہ اعمال غلط قسم کے کرے گا؟ کیا وہ گناہ کرے گا؟ کیا وہ غلط قسم کے وساوس سوچ کے ان سے پیچھے لگ جائے گا؟ نہیں، اس کو دل کے اندر سے محسوس ہوگا، احساس ہوگا کہ مجھ سے غلط ہو گیا ہے، یہ زبان سے الفاظ غلط نکل گئے، آنکھوں سے غلط حرکات ہو گئی ہے، زبان سے پیٹ میں غلط قسم کی چیز چلی گئی ہے، تو پھر احساس ہوگا، ندامت آئے گی تو استغفار نکلے گا، دل سے بھی نکلے گا، زبان سے بھی نکلے گا۔ اور کہتے ہیں کہ کیا نشانی ہے دل کے منور ہونے کی؟ تو میں یہ کہتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ دل کے منور ہونے کی نشانی یہی ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے جس درخت کے پھل سے منع فرمایا تھا وہ کھا لیا، شیطان نے کھلا دیا، زمین پہ اتار دیے گئے، تو کیا ہوا تھا؟ ندامت، ہر وقت ندامت میں تھی کہ میں نے غلط کام کر دیا، ہر وقت۔ اور رب سے پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یہ پڑھتے رہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
تو یہی ذکر سے ہوگا. جب ذکر الہی کریں گے صبح بھی اور شام بھی تو یہی حالت ہماری ہو جائے گی. جو ہی غلط کام کریں گے فوراً دل کہے گا نہیں یہ غلط ہو گیا, اللہ ناراض ہو گیا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو دلوں کے حالات جانتی ہیں. اللہ تو شاعر سے بھی زیادہ قریب ہے, اسے چھپ نہیں سکتے, وہ ہماری تمام حرکات و سکنات دیکھ رہی ہے. تو ذکر کرنے سے جب یہ ہمارے اوپر کیفیت ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ دل بیمار جو تھا, جو اس سے بیماری یہ تھی روحانی, وہ نکل گئی ہے. اب یہ دل صحت مند ہو گیا. جب صحت مند ہوگا تو یہ اچھے کام کرے گا, برے کام نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں وقت ذکر فکر کرنے کی اور قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹائم زیادہ لے لیا, ذکر کرنے کا بتا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے بڑی تفصیل سے شیخ کامل کے اوصاف بیان فرمائے اور ذکر پاس انفاس کا بھی تفصیل سے ذکر فرمایا. میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ نئے ساتھیوں کے لیے کہ ذکر یہ ہوگا کیسے. پاس انفاس کا مطلب ہے کہ سانس کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. جب سانس اندر جائے تو اللہ, باہر آئے تو ہو. اور اس میں لائٹس بند ہوگی, زبان تالو سے لگائیں اور خیال, سانس اور بدن کی حرکت, بدن میں گردن اور کندھوں کو شامل کیجیے. یہ ایسے ہوتا ہے. بائیں پستان سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے. نئے ساتھی اسی پہ توجہ رکھیں اور پرانے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کے اسباب کیا ہیں. جزاک اللہ.